بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ مسلم چینل کے ساتھ عبد الودود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز فرینڈز، آج میں آپ کے سامنے تکبیرات تشریق سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ، ایک میسیج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس میسیج کو، اس حدیث مبارکہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں گے۔ عزیز فرینڈز، آج ہم اس چیز سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے کہ تکبیرات تشریق کیا ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہیں، یہ کس وقت پڑھے جاتے ہیں، یہ الفاظ کس نماز کے بعد سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور کتنے دن تک ان تکبیرات تشریق کو پڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا حکم دیا تھا، کبر فی دبر صلاۃ الفجر من یوم عرفہ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تکبیر پڑھو عرفہ کے دن فجر کی نماز سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صیغہ امر کے ساتھ حکم دیا، اور صیغہ امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ گویا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کرے گا وہ شخص واجب کا تارک کہلائے گا، اور واجب کا تارک شریعت کے نظر میں گنہگار کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں تکبیرات تشریق کے الفاظ اور اس کی ادائیگی کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ تکبیرات تشریق کو پڑھا ہے۔ تو احادیث کے اندر تکبیرات تشریق کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان الفاظ کے ساتھ تلقین کی: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیز فرینڈز، یہ تکبیرات تشریق ہر مسلمان عاقل بالغ، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت، اس پر ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے ان تکبیرات کو پڑھیں۔ خواتین کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ آہستہ آواز سے ان الفاظ کو پڑھیں۔ البتہ یہ حکم صرف فرض نماز کے بعد ہے، نہ کہ سنن، نوافل اور اسی طرح واجب نماز جیسے کہ وتر ہیں، یہ واجب نماز ہے، ان نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس پڑھنے پر اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن نہ پڑھنے پر وہ شخص گنہگار نہیں کہلائے گا۔ جہاں تک تکبیرات تشریق کے آغاز کا تعلق ہے کہ کب سے اس کو پڑھا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، کبر فی دبر صلاۃ الفجر من یوم عرفہ الی آخر ایام تشریق صلاۃ العصر۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ 9ویں ذی الحج یعنی عرفہ کے دن سے اس کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کا اختتام 13ویں تاریخ ذی الحج کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد کل 23 نمازیں یہ بنتی ہیں، کل 23 نمازیں بنتی ہیں، 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز شامل ہوگی، تو ان تمام نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، 9ویں ذی الحج سے لے کے 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک۔ پاکستان میں 9ویں ذی الحج منگل کے روز ہے، تو پاکستان والے، اس ملک والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ منگل کے روز فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق اونچی آواز سے پڑھیں۔ عزیز فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پسند آئے گا، ضرور آیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس میسیج کو آگے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں گے، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔